العاملین، بہت خوبصورت، بہت پیاری دعا آج کے دن کے حوالے سے. جیسے کہ ماہ رمضان کے جو ہے 7 دن گزر چکے، 8واں دن شروع ہو چکا، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر جانے کے لیے خدا سے دعا کی توفیق رکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو جو ہے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم جو ہے پروردگار عالم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے معبود، آج کے دن مجھے یتیموں پر رحم کرنے، ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو جو ہے سلام کہنے اور شرفا کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے اپنے فضل سے، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ. یعنی ہم اپنی آرزو اور اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے. کن 3 چیزوں کی توفیق ہم مانگ رہے ہیں؟ کن 3 چیزوں کی؟ کہ یتیم پر رحم کرے، اور سلام کرنے کی دعا کر رہے ہیں پروردگار سے کہ ہمیں نیکی اس میں بھی پہل کرنے کی، اور جو ہے توفیق عطا فرما. تیسری دعا کہ ہم شرفا کے پاس ہمیں بیٹھنے کا جو ہے توفیق عطا فرما. یہ 3 جو ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں رمضان مبارک میں جو ہے ان پر عمل کرنے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. یتیم پر بھی اور سلام کرتے ہیں تو تب بھی نیکیاں ملتی ہیں. شرفا کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ رمضان مبارک میں اچھی چیز سننا، اچھی بات کہنا کرنا، اور خاص طور پہ علماء کے ساتھ بیٹھنا اور شرفا کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو جو شخص جو ہے مشقت کرنے والا ہوتا ہے اور جو ہے اسی مشقت، اسی محنت، اسی اسٹرگل کے ساتھ جو ہے پروردگار عالم کہتا ہے کہ وہ جو شخص مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنی ہے اگر، یعنی کہ انسان کو زندگی میں اسٹرگل انسان اگر کرتا رہتا ہے، اور جو شخص اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کا پازیٹیو پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹیو وے میں جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو وے میں سوچتا ہے. اس کے پاس سوائے اچھا سوچنے کی کوئی اور دوسرا کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ جب تک ہم اپنا ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے اور ہم اس کو اچیو کرتے ہیں تو ہمیں پازیٹیو وے میں اگر ہم چلتے ہیں اپنی زندگی کو تو ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں. اور جو بھی سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو وے میں ہی زندگی گزارتا ہے. تو خدا ہمارے عمل نہیں، ہماری جو ہے نیتیں دیکھتا ہے. اگر انسان دوسروں کے بارے میں اچھا بھلا سوچے، اچھا سوچے، پازیٹیو سوچنے لگے تو جو ہے خدا جو ہے آپ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں. جس دل میں سب کے لیے محبت ہو وہ بہترین گھر ہوتا ہے. تو اگر بات کی جائے یتیم پر رحم کرنے کی تو قرآن مجید میں بھی جو ہے اس کے حوالے سے بہت سخت الفاظ کہیں پر کہے گئے ہیں، کہیں پر جو ہے تنبیہ کی گئی ہے. تو اسی طرح جو ہے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص یتیم کو اپنے بال بچوں میں داخل کر لے اور اس کا خرچ اس طرح اٹھائے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے، خدا اس کے لیے اسی طرح بہشت واجب فرمائے گا، جنت واجب فرمائے گا، جس طرح یتیم کا مال کھانے والے کے لیے جہنم واجب فرماتا ہے. تو بہت سختی سے جو ہے یتیم کے بارے میں، بیوہ کے بارے میں بہت سختی سے تاکید کی گئی ہے، ان کے حقوق کے بارے میں. جو یتیم ہو جاتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، اور تو اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ قرآن کریم میں بھی جو یتیم کا مال کھانے والوں کو، یتیم کا حق کھانے والوں پر سخت عذاب کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور بہت زیادہ خوف آتا ہے اس طرح کہ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد درود پڑھیے گا ان کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پروردگار عالم قرآن مجید میں اس شخص کے لیے جو یتیم کا مال ناحق کھا جائے یا ناحق کھائے، وہ عذاب مقرر فرمائے گا. ایک تو عذاب جہنم جو آخرت میں ہوگا ہی،
اور دوسرا عذاب دنیا میں، اور وہ کیا عذاب ہے؟ وہ یہ کہ لوگ اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے یتیموں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، وہی سلوک کریں گے جو اس نے دوسروں کے یتیموں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو پروردگار عالم سے جو ہے بس ہمیشہ ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے، اور یہ بہت اچھی دعا ہے کہ ہم یتیموں، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم کسی یتیم کا دل نہ دکھا سکیں، ہم بلکہ اس کو ساتھ اچھا معاملہ کر سکیں۔ دوسری ہم دعا پروردگار عالم سے کیا مانگ رہے ہیں رمضان کی 8ویں رمضان کے روز، کہ ہم سلام کرنے میں جو ہے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم کھلے دل سے سب کو سلام کر سکیں۔ تو سلام کے حوالے سے بھی کتنا خوبصورت دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلانے کی لیے خدا سے توفیق مانگ رہے ہیں، خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اتنی ہمت اور طاقت بھی دے کہ پروردگار ہم جو الفاظ یوز کر رہے ہیں ان الفاظوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں شامل بھی کر سکیں تاکہ ہماری زندگیاں جو سنور سکیں۔ تو اگر بات کی جائے کہ سلام کرنے کی کیا فضائل ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے جب ہم سلام کرتے ہیں، سلام کرنے والے کو جو ہے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو سلام کا جو جواب دے رہا ہوتا ہے صرف وہ 10 نیکیاں کما رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں تو جتنی ہو سکے نیکیاں کمائی جائیں، اس کا جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کیونکہ اور احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص سلام کرتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو بلند آواز سے کرے، سب تاکہ سن لیں، تاکہ اسے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں نے جو ہے سلام کیا تھا اور تم نے جواب نہیں دیا۔ تو امام جعفر صادق ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، راستہ چلنے والے یا آنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، چھوٹے گروہ کو چاہیے کہ بڑے گروہ کو سلام کرے۔ تو یعنی کہ سلام کی فضیلت اتنی ہے، اور سب سے اور پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر پہنچے اور اپنے اہل و عیال کو سلام کرے تو اس کے گھر میں برکت ہوگی اور فرشتوں کو اس گھر سے انس ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی بات کہی ہے۔ ہماری زندگیاں اگر ہم اپنے آپ کو اطاعت الہی میں، ہر عمل کو عبادت الہی میں شمار کریں تو محمد و آل محمد جو ہے ہمیں جو تعلیم فرماتے ہیں، تو ہماری زندگیاں کتنی سنور جائیں۔ تو اسی طرح سے تیسری دعا جو ہم اس ماہ رمضان مبارک میں 8ویں روزے میں ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے شرفا کے ساتھ جو ہے بیٹھنا نصیب فرمائے پروردگار عالم، یعنی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو جو کہ بہت ثواب کی بات ہے۔ تو کیونکہ اگر ہم جو ہے سلام میں پہل کرتے ہیں، ہم یتیم کے اوپر رحم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی جو ہے یتیم کا مال کھانے والوں کے حوالے سے بہت سخت جو ہے الفاظ کہے گئے کہ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں تپائے جائیں گے۔ کتنا خوف زدہ کرنے والے الفاظ ہیں۔ تو جو معرفت کی حدود پر جانا چاہتے ہیں، خدا سے لو لگاتے ہیں، ان کے لیے تو یہ الفاظ ہی کافی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر سلام کے حوالے سے بات کی جائے تو سلام کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت جو ہے ہمارے لیے تمام ہمارے معاشرتی حقوق اور فرائض کے حوالے سے اس میں بہت زبردست تعلیمات دی گئی ہیں۔ خاص طور پر سلام کے حوالے سے کہا گیا قرآن مجید میں کہ جب تمہیں کسی طرح کوئی شخص جو ہے سلام کرے تو تم بھی اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو یا وہی لفظ جواب میں کہو۔ یہ بے شک خدا جو ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ہر چیز کے حوالے سے، اور ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ رمضان کے دن آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے پھر تیسرا جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں شرفا کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس کے حوالے سے بھی معصومین فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں بیٹھنے، عالم کی صحبت میں
جو ہے کوڑے پر بیٹھنا جاہل کی صحبت میں اعلیٰ درجے کے فرش پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو ہے ہم اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے ملتے ہیں، ہمارے اندر جو ہے ایک کلیئرٹی آتی ہے، ایک نفاست آتی ہے، لفظوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے۔ تو اور ایک جگہ جو ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے فرمایا کرتے تھے کہ دیندار اور خدا شناس لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اور اگر ایسے لوگ میسر نہ ہوں تو اوروں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور موجب سلامتی ہے۔ اگر ایسے لوگ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی پڑے تو مروت لوگوں کے پاس بیٹھو کہ وہ جو ہے اپنے جلسوں میں، اپنی محفلوں میں فحش نہیں بکتے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو اگر بیٹھو بھی تو اچھے لوگوں میں بیٹھو، اور اگر ایسا موقع نہ بھی ملے تو بامروت لوگوں میں بیٹھو کہ وہ بولنے سے پہلے تقریباً سوچتے ہیں اور جو ہے اپنا اخلاق جو ہے خراب نہیں کرتے کسی بھی کنڈیشن میں، چاہے وہ کسی بھی ماحول میں اور کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو فحش نہیں بولتے، غلط زبان یوز نہیں کرتے، غلط الفاظ یوز نہیں کرتے۔ تو اس سے جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہم جو ہے اچھی کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں، اور جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر اچھی چیزوں کو معرفت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ امام حسین جو ہے دعائے عرفہ میں پروردگار عالم کی معرفت بیان کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں پروردگار عالم کی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم قناعت کرنے والوں کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں تذکر، تضرع اور گریہ کرنے والوں پر رحم کرتا ہے پروردگار عالم۔ پھر فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو بھی چاہے وہ تھوڑا سا عمل کیوں نہ کر رہا ہو، پروردگار عالم اس کو اس عمل کی جزا عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے۔ اور پھر جو قناعت کر لیتا ہے خدا اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جو گریہ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے، روتا ہے، تو پروردگار عالم اس پر اپنا رحم اور فضل و کرم کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو تمام تر تعریفیں جو ہے اس خدا کے لیے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے ہمیں ہر حال میں جو ہے ہمارے لیے پروردگار عالم نے زندگی میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ تو معصوم کا ہر جملہ جو ہے غور و فکر کے قابل ہے۔ جتنا معصومین کے کلام پر اور خدا کے کلام پر غور و فکر کریں، خدا حکمت کے دروازے جو ہے کھولتا ہے۔ ہر گریہ کرنے والے پر خدا رحم کرتا ہے۔ نہیں معلوم کون کس جگہ بیٹھا خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کے گریہ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی توبہ خدا پروردگار عالم قبول کر لے اور وہ گناہوں سے پاک اور طاہر ہو جائے۔ ہم کسی کے کردار پر فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جو ہے ان ایام کے صدقے میں ہمیں معرفت عطا کرے، صحیح معنوں میں خدا تک پہنچنے کے لیے ہم جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہمیں عبادت الہی کرنے کے لیے اور خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے۔ پروردگار اس مقصد کو جو ہے ہماری نسلوں میں اور ہمارے اندر پیوست کر دے۔ تو اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔